بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ اعراف کی آیتوں کے مطالعے سے ہم گزر رہے تھے۔ اپنی آیات کا مطالعہ شروع کرنے سے پہلے ہم دعا کو شعوری طور پہ دہرا لیتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ ہمیں نفع والا علم عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ہمارا آیت نمبر 53 تک کا مطالعہ ہوا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے اعراف والوں کے کیفیت کو ہمارے سامنے نمایاں فرمایا تھا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے اس قرآن کے حوالے سے بیان کرا تھا کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے مفصل انداز میں نازل کیا، اور جو مان لیں گے ان کے لیے یہ رحمت ہے۔ اب جو آج آیت نمبر 55 سے ہمارا مطالعہ ہوگا انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوی علی العرش یغشی اللیل النہار یطلبہ حثیثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ انہ لا یحب المعتدین، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے آیات کا۔ رب العزت فرماتے ہیں، در حقیقت تمہارا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، جو رات کو دن پہ ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلا آتا ہے، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے، سب اس کے فرمان کے تابع ہیں، خبردار رہو اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ بڑا بابرکت ہے اللہ تعالی، سارے جہانوں کا مالک پروردگار۔ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے، یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 54 اور آیت نمبر 55 کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس میں پہلی بات آیت نمبر 54 میں اللہ رب العزت نے جو اپنا تعارف رکھا ہے، بڑا ہی پیارا تعارف ہے۔ دیکھیے، ہم کسی سے ملتے ہیں یا کسی سے کوئی تعلق بناتے ہیں تو سب سے پہلے اس تعارف کو بنیاد بناتے ہیں کہ یہ کون ہے، یہ کیا ہے، اس کی کیا صلاحیت ہے۔ اللہ رب العزت جو اپنا تعارف ان آیات میں رکھ رہے ہیں، اس تعارف کو اگر ہم تھوڑا سا محسوس کریں، دیکھیے ایک تعارف اللہ رب العزت کا آیت الکرسی میں ہمارے سامنے آتا ہے نا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بڑا زبردست تعارف ہے۔ قرآن جگہ جگہ اللہ رب العزت کے مختلف انداز میں تعارف بیان فرماتا ہے۔ پھر سورہ نور میں اللہ رب العزت نے جو اپنا تعارف رکھا ہے، اللہ نور السماوات والارض، پوری تفصیل سے آیت ہے، جی چاہتا پڑھو پڑھتے ہی رہو نا۔ یعنی وہ جو اتنی زبردست ہستی ہے جس کا یہ تعارف ہے، نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، پھر جس کی روشنی، جس کی رحمت ہر طرف پھیلی ہوئی ہے۔ پھر سورہ حشر کا هو اللہ الذی، پوری آیات، ملک القدوس السلام المومن الاسماء الحسنی۔ یعنی حقیقت میں پڑھ رہی تھی، مجھے بہت پیاری بات لگی تھی۔ اساس دین کی تعمیر ایک بڑی پیاری کتاب ہے اصلاحی صاحب کی، انہوں نے بڑا پیارا ایک جملہ لکھا ہے۔ انہوں نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ نے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف راستے بتائے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا، اللہ تعالیٰ کے وجود کو پہچاننا، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو محسوس کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پہ غور کرنا۔ وہاں پہ اصلاحی صاحب نے ایک بڑی پیاری بات لکھی، انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھانے کے لیے کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کرو، اس کی صفات پہ غور کرو۔ ہم سرسری زبان میں ہم سے پوچھا جائے اللہ تعالیٰ کی 99 صفات ہیں اور ہم دھڑا دھڑ اس کو سنا بھی دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر ہم ان صفات پہ بیٹھ کے غور کریں نا تو آپ کی دیکھیے جیسے یہ بالکل ایسا ہوتا ہے جیسے ہم کوئی خوشبو سونگھتے ہیں نا، تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری ناک میں خوشبو آ گئی، ایک یہ ہوتا ہے وہ خوشبو اتنی پیاری ہوتی ہے کہ ہم ایک گہرا سانس لیتے ہیں کہ وہ میرے اندر تک اتر جاتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ میرے جسم کا ایک ایک رونگٹا جو ہے وہ اس خوشبو سے معطر ہو گیا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی کبھی کبھی محسوس کیا کریے۔ سن تو لیتے ہیں، پڑھ بھی لیتے ہیں، جانتے بھی بہت کچھ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے جو آیت نمبر 54 جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، یا آیت الکرسی کی میں نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف رکھا، یا سورہ نور کی آیات کا میں نے تعارف رکھا، یا سورہ حشر کی آیات کا، یہ آیات ہم کو زبانی بھی یاد ہوں گی، لیکن جو میں آپ سے یہاں پہ بات کہہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ ان کو محسوس کریے۔ اللہ کون ہے؟ اور اللہ تعالیٰ دیکھیے جب اپنے آپ کو محسوس کراتے نا تو اللہ تعالیٰ بہت قریب کرتے ہیں بندے کو اپنے آپ سے نا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ یہ تمہارا رب جو لفظ ہے نا، اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي، اس میں بڑی اپنائیت ہے، اس میں بڑی چاہت ہے۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں ہم انسان اتنے سمجھدار ہیں، لوگوں کی نگاہوں سے اندازے لگا لیتے ہیں کہ آج نگاہوں میں ہمارے لیے کیا تھا، لوگوں کے الفاظوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اس کے دل میں میرے لیے کیا ہے، لیکن اللہ رب العزت جو ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا رونگٹا جس کے احسانوں کی بدولت پل رہا ہے، جو ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، جس کو ہم جانتے ہیں، جس کو ہم مانتے ہیں، جس کو ہم سنتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کو ہم اپنے اتنے قریب نہیں کرتے۔ کیوں نہیں کرتے؟ شاید دنیا کی دوسری قربتیں ہمارے بہت زیادہ قریب ہو گئی ہیں۔ ان آیت میں بھی اگر آپ اٹھا کے دیکھیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تعارف جو کرایا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جو پہلی بات کہی ہے، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے۔ دیکھو وہ اللہ جو الحمدللہ رب العالمین، تمام جہانوں کا، جب انسان بڑی کسی زبردست تخلیق کو یا اس کو دیکھتا ہے نا، ہستی کو، انسان سوچتا ہے یہ اتنی زبردست ہستی ہے، میں تو بڑی کمزور سی مخلوق ہوں، میرا اس سے کیا تعلق بن سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے نا، یہ تمہارا اپنا ہے۔ رب کہتے ہیں، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے کئی دفعہ یہ بات رکھی ہے کہ رب کا لفظ ان 4 بنیادی اصطلاحوں میں سے ہے جن کے گرد قرآن گھومتا ہے۔ مولانا مودودی مرحوم اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، انہوں نے اس پہ بڑی پیاری کتاب لکھی ہے، آپ لوگ کوشش کریے گا، ضرور اس کو پڑھیے گا۔ قرآن کی 4 بنیادی اصطلاح ہیں، ان میں ایک اصطلاح رب ہے، پیدا کرنے والا، پالنے والا، حفاظت کرنے والا، نگہبانی کرنے والا، محبت کرنے والا، عافیت دینے والا، برکت عطا کرنے والا، دعائیں قبول کرنے والا، راستہ دکھانے والا، مشکلات سے بچانے والا۔ میں تو کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ رب کی تشریح پہ اگر ہم آئیں نا تو وہ جو سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ سمندر کا پانی بھی روشنائی بن جائے تو تیرے رب کی باتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی، یعنی حقیقت یہ ہے کہ اس رب کا تعارف اتنا وسیع ہے۔ لیکن سوال یہ بنتا ہے کہ میں نے اس رب کو اپنے دل کے اور اپنے معاملات کے اور اپنی سوچ کے اور اپنے خیالات پر کتنا حاوی کیا۔ اس لیے پہلی بات جو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمائی ہے، اِنَّ رَبُّكُمُ اللَّهُ الَّذِي، در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے، ون اینڈ اونلی۔ یہ نہیں کہا اللہ ہے، یہ کہا اللہ ہی ہے۔ کون؟ پیدا کرنے والا۔ اس نے کیا کرا؟ اس نے صرف تمہیں پیدا نہیں کرا، بلکہ دیکھو تمہیں پیدا کر کے اس نے تمہاری زندگی کے لیے کیا کیا سامان پیدا کرا ہے۔ کبھی تم اس کی تخلیق پہ غور کرو نا تو تم اس کے آگے نگاہ نہیں اٹھا سکو گے۔ یہ ایک انسانی ایٹیٹیوڈ ہے، آپ خود اس بات کے پر غور کریے گا۔ جب انسان کسی کے احسان تلے دبا ہوتا ہے نا، کسی کے احسانوں کو محسوس کر رہا ہوتا ہے تو اس کے سامنے نگاہ بھی اٹھا کے بات نہیں کرتا۔ یہ تو ہم عجیب انسان ہیں،
کہ ہمارا رواں رواں اس رب کے احسانات تلے دبا ہے. یہ چاروں طرف کی کائنات جو اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں، یہ اللہ نے کس کے لیے بنائی ہے؟ ہمارے اور آپ کے لیے بنائی ہے. بڑی پیاری بچوں کی نظم ہے نا، کس نے بنایا تتلی کو؟ اللہ نے بنایا تتلی کو ہم سب کے لیے. کس نے بنایا چاند کو؟ اللہ نے بنایا چاند کو ہم سب کے لیے. تو جس نے میرے پر، جس نے میری ضرورت کے دیکھتے ہوئے، میری چاہت کو دیکھتے ہوئے، میری ضرورت کا احساس کرتے ہوئے جس نے اتنی بہترین تخلیق کری ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ میں اس کے سامنے اف بھی کہنے کی ہمت نہ کروں. لیکن یہاں اف تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں یہ تو بہت مشکل ہے، یہ تو میں نہیں کر سکتی، یہ تو بہت پرانی بات ہے، یہ تو میرے بس میں نہیں ہے، یہ تو میرے حالات اجازت نہیں دیتے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات میں آپ سے کہہ رہی تھی نا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے لیے کبھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور احسانات پہ غور کرا کریے، اور پھر اپنے روئے میں اس محبت کو، اور پھر اپنے رویوں میں اس محبت کو ڈھالنے کی انتہائی کوشش نہ. کیا کہہ رہے ہیں اللہ رب العزت اپنا تعارف کے انداز میں کرا رہے ہیں؟ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا. اس کی تشریح میں مولانا نے بہت پیاری بات لکھی ہے. میں اکثر آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھتی ہوں کہ میں تفہیم القرآن سے اس کے حاشیے لے رہی ہوتی ہوں، اس لیے کہ جتنی وسعت الفاظ کی اور گہرائی مولانا مرحوم نے بیان کری ہے، ظاہر ہے اس کا متبادل مجھے نہیں لگتا کہ میرے الفاظ بنتے ہیں. لہٰذا میں، کیونکہ یہ 6 دنوں میں آسمان اور زمین پیدا کرنے کا جو تصور ہے نا، اس کے بارے میں لوگوں نے عجیب عجیب تصورات تخلیق کی ہے نا، کہ مولانا نے یہاں پہ اس کی بڑی اچھی وضاحت کری ہے. کیا فرمایا؟ پہلے تو فرمایا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. یہاں دن کا لفظ، حاشیہ نمبر 40 اور 41 پڑھ رہی ہوں، یہاں دن کا لفظ یا تو اس 24 گھنٹے کے دن کا ہم معنی ہیں جسے دنیا کے لوگ دن کہتے ہیں، یا پھر یہ لفظ دور یعنی پیریڈ کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. جیسا کہ سورہ حج کی آیت نمبر 47 میں فرمایا، حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کے ہاں ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اس حساب سے جو تم لگاتے ہو. اور سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں فرمایا، فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس کی طرف ایک دن میں چڑھتے ہیں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. اس کا صحیح مفہوم اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں. یعنی پہلے تو 6 دنوں کا جو تصور ہے یہاں پہ وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ دنوں سے ہمارا جو ذہنی تصور ہے وہ تو یہی 12 گھنٹے کا دن اور 12 گھنٹے کی رات والے تصور میں جاتا ہے. لیکن یہاں مولانا نے یہ والی بات واضح کری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دن اور رات کے پیمانے ہیں، جیسے کہ ابھی میں نے سورہ معارج سے اور سورہ حج کی آیت سے آپ کے سامنے رکھا کہ 50,000 سال کے برابر کا ایک دن یا 1000 سال کے برابر کا ایک دن نا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر میں اور آپ 6 دنوں کو اپنے دنوں کے تصور سے جانچیں گے تو بڑا لمٹ سا مفہوم آئے گا، لیکن اگر ہم قرآن کی ان آیات کے تحت ان دنوں کے تصور کو جانچیں تو وہ ایک بہت طویل پیریڈ ہے نا. دوسرا، سلطنت پہ جلوہ فرما ہوا، یہ ہم بہت سلائٹلی پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن مولانا نے اس کی تشریح میں جو بات لکھی اس کو ذرا غور سے سنیے گا. یہ آج کے جو ہمارے ذہنوں میں جو نظریات ڈالے جا رہے ہیں نا، یہ ابھی جو میں آپ کے سامنے پڑھوں گی آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمارے ذہنوں میں جو نظریات ڈالے جا رہے ہیں اور قرآن جو نظریہ پیش کر رہا ہے ان کے درمیان آپس میں کتنا تضاد ہے نا. کیا خدا کے تخت سلطنت پہ جلوے فرما ہونے کی تفصیلی کیفیت کو سمجھنا ہمارے لیے مشکل ہے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی تخلیق کے بعد کسی مقام کو اپنی اس لامحدود سلطنت کا مرکز قرار دے کر اپنی تجلیات کو وہاں مرتکز فرما دیا ہو، اور اسی کا نام عرش ہو، جہاں سے سارے عالم پر وجود اور قوت کا فیضان بھی ہو رہا ہو اور تدبیر امر بھی فرمائی جا رہی ہو. اور یہ بھی ممکن ہے کہ عرش سے مراد اقتدار فرما روائی ہو، اور اس پہ جلوہ فرما ہونے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو پیدا کر کے اس کی زمام سلطنت اپنے ہاتھ میں لی ہو.
बहरहाल अस्तवा अलल अर्श का तफसीली मफहूम ख्वाह कुछ भी हो, कुरान में इसके जिक्र का असल मकसद यह ज़हन नशीन करना है कि अल्लाह ताला, ये बड़े अहम जुमले हैं, ये उन नज़रियात की नफ़ी करते हैं जो भी मैंने आपसे कहा ना कि हमारे निज़ाम तालीम से हमारे दिमागों में बिठाया जा रहा है ना। इसके जिक्र करने का असल मकसद ये ज़हन नशीन कराना है कि अल्लाह ताला महज खालिक़े कायनात नहीं है बल्कि मुदब्बिर कायनात भी है। वो दुनिया को वजूद में लाने के बाद इससे बेताल्लुक होके कहीं बैठ नहीं गया, बल्कि अमलन वही सारे जहां के जुज़्वे कुल पे फरमा रवाई कर रहा है। सुल्तानी और हुक्मरानी के तमाम इख्तियारात उसके हाथ में हैं, हर चीज उसके हुक्म की ताबे है, जर्रा जर्रा उसके फरमान का मुती है और मौजूदात की किस्मतें दाइमन इसके हुक्म से वाबस्ता हैं। इस तरह कुरान उस बुनियादी गलत फहमी की जड़ काटना चाहता है जिसकी वजह से इंसान कभी शिर्क की गुमराही में मुब्तला हुआ और कभी खुद मुख्तारी और खुदसरी की जलालत में। अल्लाह ताला को कायनात के इंतज़ाम से अमलन बेताल्लुक समझ लेने का लाजमी नतीजा ये है कि आदमी या तो अपनी किस्मत को दूसरों से वाबस्ता समझे और उनके आगे सर झुकाए, या फिर अपनी किस्मत का मालिक खुद अपने आप को समझे और खुद मुख्तार बन बैठे। ये दोनों तस्वुरात पढ़िए और जहन में लेके आइए। जब हम लोगों ने सूरह बकरा पढ़ी थी, आपको शायद याद हो, हज़रत इब्राहिम को नमरूद के दरमियान जो मुकालमा हमने पढ़ा था, हज़रत इब्राहिम ने कहा था मेरा रब वो है जो जिंदों को मुर्दा और वो सारी वाली बात ना, तो उसने कहा ये तो मैं भी कर सकता हूँ, यानी मैं जिसकी मौत का फैसला सुना दूँ उसको। तो हज़रत इब्राहिम ने फरमाया था कि मेरा रब वो है जो सूरज को यहाँ से निकालता है, तो ज़रा यूँ कर। ये सुनकर वो मुनकर हक शिश्तर रह गया। वहाँ आपको याद होगा हमने ये वाली बात पढ़ी थी कि हज़रत इब्राहिम और नमरूद की कौम के दरमियान मसला ये नहीं था कि वो खुदा को नहीं मानते थे। असल मसला ये था, नमरूद भी ये कहता था कि ऊपर आसमानों पे तो खुदा मौजूद है, मगर जिस खित्ते पे मैं हुक्मरान हूं और ये मेरी रियाया है, यहाँ पे मेरा कानून चलेगा। ये असल मसला था जो हज़रत इब्राहिम से उनका झगड़ा चल रहा था। और अभी आप लोग इन आयतों पे, आज जो हमारी आयतें ख़त्म होंगी 58 तक, उसके बाद इंशाल्लाह जब हमारी आगे आयतें शुरू होंगी तो वो तमाम अल्लाह ताला अंबिया अलैहिस्सलाम के अपनी कौमों से जो बातचीत है वो वाज़े कर रहे हैं। और आप देखिएगा हर कौम का आपको ये नक्शा नजर आएगा कि किसी कौम ने भी अल्लाह ताला का इनकार नहीं करा है। उन्होंने कहा नहीं अल्लाह है, बारिशों को वो बरसाता है, दुआएं वो कबूल करता है, मुसीबतें वो टालता है, लेकिन हमारी जिंदगियों के मामलात, हमारी मईशत, हमारी माशरत, हमारी सियासत, हमारी अदालत, हमारे नजरियात, ये सब चीज जो है ये हमारे अपने राइज तस्वुरात दुनिया के मुताबिक जो है ये हम इसको लेंगे ना। कुरान यहाँ पे इस नजरिए की नफी कर रहा है और ये बात समझा रहे हैं कि अल्लाह ताला सिर्फ खालिक़े कायनात नहीं है बल्कि मुदब्बिर कायनात भी है। यानी क्या क्या फर्क रहा है मुश्रिक सोसाइटियों का और मुस्लिम सोसाइटियों का? बहैसियत मुसलमान फर्द और मुसलमान माशरे की यह सोच होती है कि चूंकि हमारा पैदा करने वाला अल्लाह है, लिहाजा हमारा कानून, हमारी सियासत, हमारी माशरत, हमारी मईशत, सब चीज जो है वो उसी अल्लाह के बताए हुए हुक्म के तहत होगी। जबकि एक शिर्क वाले माशरत में, फर्द या माशरे में क्या चीज होती है कि ठीक है अल्लाह है लेकिन मेरी जिंदगी मेरी मर्जी, जैसे हम कहते हैं ना जैसे चाहो जियो, ये एक शिर्क की नौयत का स्लोगन है ना। यही तमाम अंबिया का अगर हम उठा के देखें, हत्ता के फिरौन तक का अगर आप उठा के देखें, शैतान तक के जुमले उठा के देखें, सब ने अल्लाह ताला को अल्लाह माना है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो चीजें यानी फसलों पे बारिश बरसाना, दुआएं कबूल करना, मुसीबतें टालना, इन सब सोसाइटियों ने ये कहा इन मायनों में तो अल्लाह ताला को सब ने माना है, मगर अपनी जिंदगी के मामलात में अल्लाह ताला को दाखिल करने के लिए ये सोसाइटियां कभी भी तैयार नहीं रही। जैसे आज हम ये देखते हैं कि बहुत मोहब्बत है इस्लाम से, बहुत अकीदत है अल्लाह की ज़ात से, विर्द भी है, वज़ाइफ भी हैं, जिक्र और अस्कार भी हैं, लेकिन मईशत, मामलात, सियासत, कानून, हत्ता कि आप ये देखिए कि बड़ी हैरत होती है इस बात पे कि विरासत तक के मामलात के लिए अगर कहा जाए
کہ شریعت اس میں کیا کہتی ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم شریعت تو نہیں جانتے. یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی کتنی عجیب سی بات ہے نا. یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے ساری بات پڑھی ہے، آپ یہ دیکھیے قرآن اس بنیادی غلط فہمی کی جڑ کاٹنا چاہتا ہے. کس بنیادی غلط فہمی کی؟ کہ اللہ تعالیٰ صرف خالق کائنات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ مدبر کائنات بھی ہے. یہ جو ہر دور کے انسانوں نے یہ اخذ کر لیا نا کہ میری زندگی میری مرضی، میرا جسم میری مرضی، یہ جو نظریہ ہے یہ قرآن کے نظریوں سے سراسر ٹکراتا ہے. اور یہ جو بھی میں نے جملہ آپ کے سامنے آیت میں پڑھا تھا نا، الا لہ الخلق والامر، ساری تخلیق اسی کی ہے اور اسی کا حکم چلے گا. آپ سوچئے یہ کامن سینس کی بات ہے. دنیا میں بھی جو کسی چیز کو ایجاد کرتا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے رائٹس، اس کے نام محفوظ ہیں، اس لیے کہ اس نے اس چیز کو ایجاد کرا. یہ کامن سینس کی بات ہے. تو یہی کامن سینس اللہ رب العزت جس نے پیدا کرا، اس نے زندگی کا راستہ بتایا. آنکھیں دیکھیں کیسے دیکھیں، 24 گھنٹے گزارے جائیں کیسے گزارے جائیں. یہ جو کائنات اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، سورج، چاند، زمین سے کھیتیاں ابل رہی ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا نظام بنایا ہے، یہ سب بھی تو اللہ کی مرضی کے مطابق ہی ہونا چاہیے. مگر ہم کیا کہتے ہیں، ہم کیا سوچتے ہیں؟ آپ یہ جو بھی میں نے آپ کے سامنے جملہ پڑھا ہے نا، الا لہ الخلق ولہ الامر، اس قرآن کے اس نظریے کی واضح تردید ہے ہمارے آج کا لائف سٹائل جو ہے، چاہے وہ مشرکوں کا ہو، چاہے وہ مسلمانوں کا، چاہے وہ مشرکوں کا. دیکھیے کافر اور مشرک تو شاید اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی میں اس طرح وہ مقام نہیں دیتا، لیکن مسلمان تو دیتا ہے نا. وہ تو اسی اللہ کے آگے جھکتا ہے، وہ تو اسی اللہ کے گھر کے دیوانہ وار طواف کرتا ہے، وہ تو اسی اللہ کے اذکار میں اپنا وقت گزار رہا ہوتا ہے. لیکن یہ کتنی عجیب بات ہے کہ جس اللہ کی محبت کا وہ دعوے دار ہوتا ہے، اس اللہ کے حکم کو اپنی زندگی کے ہر معاملے میں ماننے پہ، وہ اللہ جس نے نگاہ، زبان، کان، ہر چیز انسان کا جسم کیا اور چاروں طرف پھیلی ہوئی نعمتیں کیا، ہر چیز کا راستہ متعین کیا اور انسان کو سجھا دیا کہ تم کس طرح سے ان نعمتوں کو استعمال کرو، زندگی کیسے گزارو، جوانی کیسے گزرے، مال جو اللہ تمہیں دے رہا ہے وہ اللہ اس کے بارے میں کیا سوال کرے گا. تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کہا ہے نا، اپنے تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا، یعنی اللہ دنیا بنا کے کہیں چلا نہیں گیا، اس نے ان دنیا والوں پر نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ پوری طاقت کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے. اور یہ جو انسانوں کی سوسائٹیوں کا یا انسانوں کا انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ سوسائٹیوں کا نظریہ ہے کہ ہم اپنی مرضی، ہم اپنے لحاظ سے اپنے قانون مرتب کریں گے، یہ نظریہ قرآن کے نظریوں کے خلاف جا رہا ہے نا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلا کیا کہا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض. دیکھو جس نے تمہیں پیدا کرا، اس نے صرف تمہیں پیدا نہیں کرا بلکہ اس نے اس کے بعد کیا کرا، تمہارے لیے زمین اور آسمان کو پیدا کرا. تم نے نہیں مانگا تھا لیکن تمہارا پیدا کرنے والا تمہاری ضرورت سے واقف تھا. پھر زمین آسمان کو پیدا کر کے وہ کہیں چلا نہیں گیا بلکہ وہ پوری طاقت کے ساتھ حکمرانی کر رہا ہے. جو آپ نے آیت الکرسی میں پڑھتی ہیں، نہ نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے، نہ تھکتا ہے، یہ صرف اس کی ذات کو ہی زیب ہے. پھر اور کیا کرتا ہے وہ ہمارے لیے، جو رات کو دن پہ ڈھانک دیتا ہے اور پھر دن رات کے پیچھے دوڑا چلاتا ہے. یغشی اللیل النہارا یطلبہ حثیثا، رات اور دن کا ایک توازن کے ساتھ آنا. سورہ فرقان آپ اٹھا کے پڑھیے گا، بڑا بہت ہی اچھی وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دن اور رات کا ایک تسلسل کے ساتھ نظام آ رہا ہے نا. سورہ یاسین اٹھا کے پڑھیے، سورہ فرقان اٹھا کے پڑھیے، قرآن جگہ جگہ کہتا ہے. سورہ آل عمران کا آخری رکوع اٹھا کے دیکھیے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ جو رات اور دن کا تسلسل کے ساتھ ایک ڈسپلن کے ساتھ آنا جانا ہے نا، اس میں انسانوں کے لیے زندگی کا پیغام ہے. ایک دانہ سورہ فرقان میں پڑھ رہی تھی، بڑا اچھا اس میں مولانا نے لکھا کہ یہ جو میرے اور آپ کے پیٹوں میں دانہ جاتا ہے نا، یہ دانہ کبھی نہ اگتا اگر سورج اور چاند کے نظام میں یہ باقاعدگی نہ پائی جاتی. بلکہ سورہ یاسین میں تو بڑا ہی زبردست اللہ تعالیٰ نے نہ چاند سورج کو پکڑتا ہے نہ سورج چاند کو پکڑتا ہے.
یہ جو کائنات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن رکھا ہے، اس ڈسپلن کا فائدہ کس کا ہو رہا ہے؟ مجھے اور آپ کو ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہ ہیں کہ جس طرح کائنات کے نظام میں ایک ڈسپلن ہے، اللہ رب العزت چاہتے ہیں جس انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نظام بنایا اس انسان کی زندگی میں بھی وہ ڈسپلن آ جائے جو یہ قرآن اس کے لیے تجویز کر۔ یہاں پہ انسان اپنی مرضی چلانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ جس طرح کائنات کی بڑی بڑی مخلوق اگر اپنی مرضی چلاتی تو کائنات میں فساد برپا ہو جاتا، بالکل اسی طرح یہ انسان جب اپنی مرضی چلاتا ہے اللہ کی نعمتوں پر اور اپنی زندگی پہ تو آپ دیکھ لیجئے زمین فساد سے بھر گئی۔ اب یہ آگے کے جملے آ رہے ہیں نا، اللہ کن کو پسند نہیں کرتا۔ جس نے سورج اور چاند والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامرہ، جس نے سورج اور چاند اور تارے پیدا کیے سب اس کے فرمان کے تابع ہیں۔ خبردار رہو، الا لہ الخلق ولہ الامر۔ اس جملے کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے سورج کے آگے انسان کی کیا طاقت ہے، چاند کے آگے انسان کی کیا اوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ سب اللہ کے پابند ہیں، اور ایک یہ 6 فٹ کا انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اختیار دے دیا، یہ سمجھ بیٹھا کہ میں ہی مالک ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، ذرا کائنات کے اس نظام پہ نگاہ اٹھا کے دیکھو، ہر شے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں چل رہی ہے اور بہترین چل رہی ہے، صالحہ سال سے چل رہی ہے۔ تو جب تم اپنے ارد گرد دیکھتے ہو کہ ہر شے اللہ کی تابع ہے اور بہترین ہے، تو آخر تم اپنی زندگی کے لیے راستہ کیوں نہیں اختیار کر لیتے؟ سوال تو بنتا ہے، لاجک بھی بنتی ہے، دلیل بھی بنتی ہے کہ بھئی جب تم ساروں طرف دیکھ رہے ہو کہ اس خالق کی اطاعت کر کے ہر چیز بہترین انداز میں چل رہی ہے، فساد ہے تو صرف ایک انسان کی زندگی میں اور انسان کے معاشرے میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ تم اپنی مرضی کے غلام ہو گئے۔ یہاں جو ہم نے پڑھا تھا نا کہ جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اپنی زندگی کا مالک ہوں، یہ بھی شرک ہے۔ یا جب انسان اللہ کے سوا دوسروں سے وابستگی اختیار کرتا ہے، دوسروں کے قانون اختیار کرتا ہے، دوسروں کی پسند کو زیادہ اہمیت دیتا ہے، تو بھی خرابی، تو بھی فساد برپا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ خبردار رہو، اسی کی خلق ہے اور اسی کا امر ہے۔ تمہیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ساری مخلوق جو ہے وہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، تو جب پیدا کرنے والا وہ ہے تو اسی کا حکم بھی سب مان رہے ہیں، پھر تم بھی مانو۔ اس کے بعد جو جملہ ہے تبارک اللہ رب العالمین، بڑا ہی پیارا جملہ ہے، جی چاہتا ہے اس جملے کو تنہائی میں بیٹھ کے نا بار بار پڑھو۔ میں اکثر آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ میری کبھی یہ کوشش نہیں ہوتی کہ میں آپ کو قرآن کے الفاظ کی یا قرآن کی آیتوں کی ڈھیروں مقدار منتقل کر دوں، بس میرا دل چاہتا ہے کہ جس طرح ہمارے صحابہ قرآن پڑھتے تھے نا اور بازے لفظ پہ اس طرح رک جایا کرتے تھے کہ ساری ساری رات گزر جاتی تھی۔ یہ قرآن اندر کیسے اترتا ہے، یہ قرآن اندر کی دنیا کو کیسے بدلتا ہے، یہ صرف سننے سے، بولنے سے، پڑھنے سے نہیں بنتا، یہ محسوس کرنے سے اترتا ہے۔ یہ جملہ بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے نا، تبارک اللہ رب العالمین، پتہ نہیں کتنی دفعہ ہم نے یہ جملہ پڑھا ہوگا، لیکن اس جملے میں کیا ہے، یہ جو ہے نا بڑا بابرکت ہے۔ یہ جو برکت کا لفظ ہے بڑے ہی بہت ہی لمٹ معنوں میں اردو میں آپ کے اس کی تشریح رکھوں گی، مولانا نے اس کی تشریح رکھی ہے۔ برکت کے اصل معنی ہیں افزائش، بڑھوتری، اور اس کے ساتھ ہی اس لفظ میں رفت اور عظمت کا مفہوم بھی ہے۔ پھر ان سب مفہومات کے ساتھ خیر اور بھلائی کا تصور بھی لازماً شامل ہے۔ بس اللہ تعالیٰ کے نہایت بابرکت ہونے کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی خوبیوں اور بھلائیوں کی کوئی حد نہیں ہے، بے حد، بے حساب خیرات مینس بھلائیاں اس کی ذات سے پھیل رہی ہیں، اور وہ بہت بلند تر ہستی ہے، کہیں جا کر اس کی بلندی ختم نہیں ہوتی، اور اس کی یہ بھلائی اور رفت بھی مستقل ہے، عارضی نہیں ہے، جس کو کبھی زوال نہیں ہے۔ اس کی تشریح میں سورہ فرقان آپ لوگ تفہیم کھول کے ضرور دیکھ لیجیے گا، نہیں تو
نیٹ کھول کے دیکھ لیجیے گا, سورہ فرقان کا جو شروع کی پہلی ہی آیت ہے اس میں بھی یہ برکت کا اللہ تعالیٰ کے لیے جو انداز ہے نا استعمال ہوا ہے. وہاں پہ مولانا نے اس برکت کی یعنی ایسی بھلائی جو ہر آن آپ کو گھیرے میں, ایسی بلندی جو آپ کے لیے بھلائیوں کی خوبیوں کی انتہا ہے. یعنی میں اگر کہوں نا کہ کیا مجھے اس کے لیے میں کہوں کہ لا متناہی, انلمیٹڈ, میرا خیال ہے یہ لفظ زیادہ ہوگا, اس لیے کہ جس وقت ہم تو آج جس دور میں جی رہے ہیں اس میں انلمیٹڈ کا آفر آ جائے نا کہ انلمیٹڈ آپ کو جو ہے وہ آفر مل رہی ہے, تو ہم کہتے ہیں واہ یہ تو بڑی زبردست ہے, اس آفر سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. تو یہ جو برکت کا لفظ ہے نا یہ دراصل کیا ہے, انلمیٹڈ خیر اور بھلائی, انلمیٹڈ. آپ اس اونچائی سے اونچائی, زیادہ سے زیادہ جس خیر کا تصور کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کون ہے؟ تبارک اللہ رب العالمین, بڑا بابرکت ہے اللہ, سارے جہانوں کا مالک اور پروردگار. اس کو پڑھتے ہوئے احساس ہوتا ہے آج 21ویں صدی میں داخل ہونے والا انسان اگر اڑن تشتریاں دیکھ لیتا ہے تو قیاس کے گھوڑے دوڑاتا ہے کہ کیا دوسری دنیا میں کوئی مخلوق رہ رہی ہے. مریخ پہ جا جا کے کروڑوں ڈالر لگا لگا کے اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑتا ہے کہ فلاں جگہ پانی ہے تو وہاں پہ مخلوق رہ رہی ہے. ابھی انسان تو 21ویں صدی میں سائنس کی دنیا میں داخل ہو کے صرف قیاس کر رہا ہے کہ آیا دوسری سیاروں میں بھی مخلوق ہے کہ نہیں. اللہ رب العزت نے قرآن میں تبارک اللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین, اللہ رب العزت نے تو دو ٹوک انداز میں بات واضح کر دی. اللہ صرف تمہاری دنیا کا رب نہیں ہے, رب العالمین. تم جانتے ہی نہیں ہو کیا تمہاری اوقات ہے اس رب کے مقابلے میں. جب تم جانتے ہو کہ تمہاری اوقات یہ ہے تو پھر تو اس رب کے آگے اکڑتے کیوں ہو, پھر اس رب کے آگے اپنی میں کیوں چلاتے ہو. لہٰذا یہ جو لفظ ہے نا تبارک اللہ رب العالمین, یہ ایک ایسا لفظ ہے کہ اگر اس کو ہم اپنے اندر محسوس کریں نا تو آپ یقین مانیں اللہ کی نافرمانی کی جرت نہیں ہونے کی. یہ بالکل ایسی بات ہوتی ہے جیسے ہم اپنے نوکر سے یا چھوٹے بچے سے کہتے ہیں نا تمہیں ہمت کیسے ہوئی میرے آگے زبان چلانے کی, نا تمہیں اندازہ ہے کہ میری عمر میں اور تمہاری عمر میں کتنا فرق ہے, تمہیں اندازہ ہے کہ میں نے تم پر کتنے احسانات کیے ہیں. یہ اکثر جملے ہمارے منہ سے نکلتے ہیں اپنے نوکر, تمہیں ہمت کیسے ہوئی میرے آگے بولنے کی. نا حقیقت یہ ہے کہ تبارک اللہ رب العالمین ہمارے اندر بھی احساس پیدا کر رہا ہے کہ جو سارے جہانوں کا رب ہے اور تمہارے بھی اتنے قریب ہے, جس نے تمہارے پہ اتنے احسانات کیے ہیں, تمہاری یہ اوقات کیسے ہوئی کہ تم اس رب کے آگے کیوں, کیا, کیسے, ابھی نہیں, مشکل ہے, یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تو ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب ہے تم نے اس محسن کی احسانات کا احساس ہی نہیں کیا. اگلا جملہ کیا ہے؟ آیت نمبر 55. آیت نمبر 54 نے اگر اس رب کی انلمیٹڈ رحمت اور برکت کا احساس دلایا تو آیت نمبر 55 نے کیا کہا؟ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا يحب المعتدین. دیکھو وہ جو اتنا زبردست رب ہے نا, پکارو اس کو. اور دیکھا آپ نے یہاں پہ بھی جملہ کیا ہے؟ ربکم, اپنے رب کو. یہ نہیں کہا زمین اور آسمانوں کے رب کو, یہ نہیں کہا کائنات کے رب کو. کیا کہا؟ ادعوا ربکم, اپنائیت کا احساس. آپ کسی بڑے سے محل میں چلے جائیں, کوئی بہت خوبصورت شہر میں چلے جائیں اور آپ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر مسحور ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اللہ اتنی زبردست شہر ہے لیکن میری تو ملکیت نہیں ہے, میرا تو اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ زبردست ہستی جو ہے یہ کون ہے؟ تمہاری اپنی ہے. تم اس کو اپنا سمجھ نہیں رہے ہو, تم اس کے اپنائیت کے تقاضوں کو محسوس نہیں کر رہے ہو, تم بوجھ سمجھتے ہو. حالانکہ حقیقت یہ کہ یہ بوجھ نہیں ہے, یہ محبت ہے, یہ اپنائیت ہے, یہ رحمت ہے, مگر تمہارے سوچنے کا انداز مختلف ہے. پکارو اپنے رب کو. یہ جو جملے اللہ تعالیٰ نے کہا نا تضرعا وخفیا, تڑپتے ہوئے, روتے ہوئے, گڑ گڑاتے ہوئے. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا نا مچھلی تڑپ رہی ہوتی ہے, مچل رہی ہوتی ہے, کیسے
یہ جو لفظ ہے نا تضرعا و خفیہ، چپکے چپکے بھی اور روتے ہوئے بھی، جس حال میں اپنے رب کو پکارو گے، ظاہر ہے جب اس رب کی محبت حاصل کرنا چاہو گے، جب اس رب کو اپنی زندگی میں حکمرانی کا درجہ دو گے تو لا محالہ پھر اس رب کو پکارو گے بھی نا، اس رب کو اپنے قریب بھی محسوس کرو گے۔ اللہ کو اس سے کوئی وہ نہیں ہے کہ تم اس کو زور سے پکارو کہ آہستہ پکارو، زور سے دعائیں مانگو کہ چپکے چپکے مانگو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل صرف بات یہ ہے کہ جس کے سامنے اپنے الفاظ کہہ رہے ہو، تمہارے رونگٹے، تمہارے جسم کا رواں رواں بھی اس مانگنے میں، اس آہوزاری میں ساتھ شامل ہو۔ وہ جو ہم نے پڑھا تھا نا رمضان میں، تیرے سجدے کہیں تجھے کافر نہ کر دیں اقبال، کہ تو جھکتا کہیں ہے اور تیرا دل کہیں ہوتا۔ یہ والی دعائیں بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو دماغ کہیں ہوتے ہیں، دل کہیں ہوتے ہیں اور دعا کوئی ہوتی ہے۔ ایسی لاپرواہی کی کیفیت اس عظیم الشان ذات کو کہاں زیب دیتی ہے، ذرا سوچیں تو صحیح۔ اچھا، جن کی پکار وہ سنتا ہے نا، اگلا جملہ دیکھیے، انہو لا یحب المعتدین، وہ ہر ایک کی پکار سنتا ہے، مگر کون لوگ ہیں جن کو پسند نہیں کرتا؟ جن کو پسند نہیں کرتا ان کی پکار بھی نہیں سنے گا۔ انہو لا یحب، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا انہو لا یحب الکافرین، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نہیں کہا انہو لا یحب المشرکین، کچھ نہیں کہا، نہ مشرک کا نام لیا، نہ کافر کا نام لیا، نہ بدعتی کا نام لیا، نہ مسلمان کا نام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک کوالٹی بتائی ہے، انہو لا یحب المعتدین، اللہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ایک انسان کی حد کیا ہے؟ پیچھے والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی۔ تمہاری حد کیا ہے؟ تمہیں تو خود اپنی، جب ہم قرآن میں پڑھتے ہیں نا، انسان تو اپنی تخلیق کو تو ذرا دیکھ، تیری اوقات کیا ہے۔ جب تم اپنی حد کو پہچان لو گے تو پھر تم یقیناً جب اپنے رب کو پکارو گے تو تمہارا رب تمہاری پکار کو ضرور سنے گا۔ لیکن پہلے تو تم اپنی حد کو پہچانو، ہماری حد کیا ہے، ہماری اوقات کیا ہے۔ ہم بندے ہیں، ہم غلام ہیں، لیکن سچ سچ بتائیے، ایک جملہ ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے۔ جملہ یہ ہے کہ اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تیری ہی اطاعت کرتے ہیں، اللہ تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور عمل یہ ہے کہ اللہ کچھ تیری بھی کرتے ہیں، کچھ دل کی بھی کرتے ہیں، کچھ دنیا کی بھی کرتے ہیں، سب کو ملا ملو کے ہم نے ایک معجون بنا رکھی ہے، اللہ بھی خوش، دنیا بھی خوش۔ اور جملہ کیا ہے بہن؟ دنیا کے ساتھ دین بھی تو لے کے چلنا پڑتا ہے، دین کے ساتھ دنیا بھی لے کے چلنی پڑتی ہے۔ عجیب عجیب انداز میں ہم نے اپنے دلوں کو، شیطان نے ہمیں مطمئن کر رکھا، اور جو ہمارے اس اطمینان کو جھنجھوڑتا ہے، جگاتا ہے، وہ ہمیں اچھا بھی نہیں لگ رہا ہوتا۔ ہم کہتے ہیں نا نا، اتنا ہلانے ڈرانے کا کام دین میں مناسب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ پکارو اللہ تعالیٰ کو گڑ گڑاتے ہوئے، چپکے چپکے۔ جو اس کو پکارتا ہے وہ اس کو کبھی رد نہیں کرتا، لیکن وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس کی تشریح مولانا نے بڑی اچھی کری ہے، یہ نا حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ آیت نمبر 56 بھی اسی کے ساتھ ہے، پھر میں اس پورے کو پڑھ دیتی ہوں۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ اِنَّ رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ آپ نے غور کرا، پہلے بھی یہ کہا پکارو اپنے رب کو تضرعا و خفیہ، گڑ گڑاتے ہوئے اور چپکے چپکے۔ بیچ میں ایک جملہ کہہ کے وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہے۔ پھر دوبارہ کیا کہا؟ وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، پکارو اس کو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ بار بار ایک ہی جملہ کہا جا رہا ہے۔ وہ اپنی پکارنے والے کو پسند کرتا ہے، جو نہیں اس کو پکارتا تکبر کرتا ہے، اس سے ناراض ہوتا ہے، لیکن وہ چاہتا یہ ہے کہ جو اس کو پکارے، تڑپتے ہوئے پکارے، خوف کے ساتھ پکارے کہ امید کے ساتھ پکارے، لیکن شرط کیا ہے کہ وہ زمین میں خرابی نہ پیدا کرے۔ اس کا زمین میں فساد برپا کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کی تشریح مولانا نے حاشیہ نمبر 44 میں بہت اچھی لکھی ہے۔ زمین میں فساد برپا نہ کرو
یعنی زمین کے انتظام کو خراب نہ کرو۔ انسان کا اللہ کی بندگی سے نکل کر اپنے نفس کی یا دوسروں کی بندگی اختیار کرنا اور اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنے اخلاق، معاشرت اور تہذیب کو ایسے اصول اور قوانین پہ قائم کرنا جو اللہ کے سوا کسی اور کی رہنمائی سے اخذ ہوتے ہوں، یہی وہ بنیادی فساد ہے جس سے زمین کے انتظام میں خرابی کی بے شمار صورتیں رونما ہوتی ہیں، اور اسی فساد کو روکنا قرآن کا مقصد ہے۔ پھر اس کے ساتھ قرآن اس حقیقت کو بھی خبردار کرتا ہے کہ زمین کے انتظام میں اصل چیز فساد نہیں ہے جس پہ عارضی طور پہ اصلاح ہوئی ہو، بلکہ اصل چیز صلاح ہے جس پر فساد محض انسان کی جہالت اور سرکشی سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ بالفاظ دیگر، یہاں انسان کی زندگی کی ابتدا جہالت، شرک اور بغاوت اور اخلاقی بدنظمی سے نہیں ہوئی جس کو دور کرنے کے لیے بعد میں بتدریج اصلاحات کی گئی ہوں، بلکہ فی الحقیقت انسانی زندگی کا آغاز صلاح سے ہوا ہے، اور بعد میں اس درست نظام کو غلط کار انسان اپنی حماقتوں اور شرارتوں سے خراب کرتے آئے ہیں۔ اس فساد کو مٹانے اور نظام حیات کو اثر نو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنے پیغمبر بھیجتے رہے ہیں، اور انہوں نے ہر زمانے میں انسان کو یہ دعوت دی ہے کہ زمین کا انتظام جو صلاح پہ قائم کیا گیا تھا اس میں فساد برپا کرنے سے باز آ جاؤ۔ جو تشریح میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں نا، یہ ایک اہم رائج الوقت نظریے کی نفی کر رہی ہے۔ اس معاملے میں قرآن کا نقطہ نظر ان لوگوں کے نقطہ نظر سے بالکل مختلف ہے جنہوں نے ترقی کا ایک غلط تصور لے کر یہ نظریہ قائم کیا ہے کہ انسان ظلمت سے نکل کر بتدریج روشنی میں آیا ہے، اور اس کی زندگی بگاڑ سے شروع ہو کے رفتہ رفتہ بنی اور بنتی جا رہی ہے۔ اس کے برعکس قرآن کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پوری روشنی میں زمین پہ بسایا تھا اور ایک سہلے نظام سے اس کی زندگی کی ابتدا کی تھی۔ پھر انسان خود شیطانی رہنمائی قبول کر کے بار بار تاریکی میں جاتا رہا اور اس سہلے نظام کو بگاڑتا رہا، اور اللہ تعالیٰ بار بار اپنے پیغمبروں کو اس غرض کے لیے بھیجتے رہے کہ انسان کو تاریکی سے روشنی کی طرف آنے اور فساد سے باز رہنے کی دعوت دیں۔ آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا قرآن کس نظریے کی نفی کر رہا ہے۔ سوچئے گا، ذرا دماغ پہ زور ڈالیے۔ ڈاروین کے مارکس کے جو نظریات جن پہ ہمارا نظام تعلیم مبنی ہے، ہمیں وہاں یہ بات دماغ میں ڈالی جاتی ہے کہ انسان بندر سے انسان بنا، یعنی یہ جو آج ترقی ہم نے کری ہے اس کی بدولت انسان ترقی کر رہا ہے، پہلے تو انسان بندر سے بنا۔ جبکہ آپ یہ دیکھیے، ہم سورہ بقرہ میں کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تخلیق کا جو منظر کھینچتے ہیں، انی جائلون فی الارض خلیفہ، اللہ نے انسان کی پیدائش بہترین طریقے پہ کری ہے، خلیفہ بنا کے بھیجا ہے، فرشتوں کو سجدہ کرایا، اور جبکہ ہمارا نظریہ تعلیم ہمیں کیا سمجھاتا ہے، انسان بندر سے انسان بنا۔ آپ دیکھیے دونوں نظریے ایک دوسرے سے کتنے اپوزٹ ہے نا۔ چلیں وہ لوگ تو اگر یہ پڑھتے ہیں نظریہ کہ انسان بندر سے انسان بنا ہے تو وہ تو قرآن پر ایمان نہیں رکھتے۔ ہم مسلمانوں کا حال کتنا عجیب ہے، ہم قرآن پڑھتے ہیں تو وہاں ہم اپنی تخلیق کے مناظر یہ پڑھتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے خلیفہ بنا کے بھیجے گئے، اور جب ہم تعلیم کی طرف آتے ہیں تو وہ ہمیں کہتی ہے کہ ہم بندر سے انسان بنائے گئے ہیں۔ سوچئے ذرا کتنا تضاد ہے نا، کنفیوزڈ مائنڈ۔ دو کشتیوں کا سوار کا کیا حالت ہوتی ہے وہ ہماری اس وقت ہو رہی ہے۔ نظام تعلیم ہمارا ان کی بنیادوں پر ہے اور قرآن کے نظریات ہمارے ادھر ہیں۔ یہ جو ساری تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، یہ چیز یہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہا نا زمین میں فساد برپا نہ کرو جبکہ اس کی اصلاح ہو چکی ہو، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بات سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور پورے انسان کو بہترین اس پہ بنایا، اور انبیاء علیہ السلام، انسان نے جب سرکشی کر کے زمین پہ فساد برپا کرا تو اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیج کر
اس بگاڑ کو، اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کری۔ فساد کیا ہے؟ مولانا نے آگے لکھا ہے، فساد دراصل یہ ہے کہ انسان اللہ کے بجائے کسی اور کو اپنا ولی بنائے، مدد کے لیے پکارے، اور اصلاح اس کے سوا کسی دوسری چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان اس اللہ کو ہی ہر معاملے میں پکارے، اپنے ہر معاملے میں اس کی اطاعت کرے، یہ اصلاح ہے۔ اور فساد یہ ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کو پکارے، کسی اور سے امیدیں وابستہ کرے، کسی اور کے قانون پہ چلے، کسی اور کو اللہ کے سوا خوش کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ انسان کا اپنا نفس ہی کیوں نہ۔ فساد، اب دیکھیے جب ہم فساد کا لفظ پڑھتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں وہ تلوار والا اور وہ والا معاملہ آتا ہے کہ جو انسانی دنیا میں تلوار، جنگ و جدل کے ذریعے فساد ہوتا ہے نا، لیکن قرآن یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کی نافرمانی جو ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی اطاعت جو ہے، یہ سب سے بڑا فساد ہے، چاہے وہ زبان کا ہو، چاہے وہ تلوار کا ہو، چاہے وہ قوانین کا ہو، چاہے وہ نظریات کا ہو، چاہے وہ معاشرت کا ہو، چاہے وہ سیاست کا ہو، چاہے وہ قوانین کا ہو۔ اللہ کے قانون کے سوا، اللہ کے احکام کے سوا جس کی طرف بھی رجوع کیا جائے گا وہ فساد ہی فساد ہے۔ اور جب تم اس فساد کو اصلاح کرو گے، اگلا جملہ کیا ہے؟ وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، اور اللہ ہی کو پکارو خوف کے ساتھ اور طمع کے ساتھ۔ خوف اور طمع کے ساتھ پکارنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں خوف ہو تو اللہ سے، اور تمہاری امیدیں اگر کسی سے وابستہ ہوں تو صرف اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ کو پکارو کہ تمہاری قسمتیں، تمہاری ہر کامیابی اللہ تعالیٰ سے ہی وابستہ ہے، اور اگر تم نے اللہ تعالیٰ سے اپنا یہ تعلق نہ جوڑا تو سمجھ لو سوائے ناکامی اور نامرادی کے تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں۔ اس کے بعد جو جملہ ہے اِنَّا رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا اِنَّا رحمت اللہ قریب من المسلمین، نہیں، من المحسنین۔ یقیناً اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ کی رحمت کیا کہ بندہ اسے پکارے اور اللہ اس کی مدد کرتے۔ یہ اللہ تعالیٰ مقام کس کو دیتا ہے؟ نیک کردار لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان نہیں کہا، اس لیے کہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی مسلمانوں کے کردار پہ بہت بڑا سوالیہ نشان اپنی جگہ موجود ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کی رحمت نیک کردار لوگوں کے قریب ہے، جو یہ باتیں پڑھنے کے بعد اپنے رویہ زندگی کو اس اللہ کی اطاعت میں لے آتے ہیں، وہی دراصل نیک کردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا صرف نماز پڑھنے، عبادات تو کریں گے، اس لیے کہ عبادات ہی کے ذریعے تو ایمانیات مضبوط ہوگی، اور جب ایمانیات مضبوط ہوگی تو معاملات اور معاشیات اور سیاسیات اور قانون سب چیز درست ہو جائے گی، زندگی کا دائرہ درستگی کی طرف چلا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 57 اور 58 یہ بات سمجھانے کے بعد کہ اللہ سے بندے کا تعلق کیا ہونا چاہیے، اب اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی محبت کا، اپنی عظمت کا، اپنی برکت کا، اپنی شان کا، اپنی قربت کا اتنا بہترین تعارف تمہیں کروایا ہے۔ اگر یہ سب کچھ پڑھنے کے بعد بھی تم نہیں آنکھیں کھولتے تو اب دیکھیے جو آگے کی دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے، وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے، پھر جب وہ پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں تو انہیں کسی مردہ سرزمین کی طرف حرکت کر دیتا ہے، اور وہاں می برسا کر اس مری ہوئی زمین سے طرح طرح کے پھل نکال لاتا ہے۔ دیکھو اس طرح ہم مردوں کو حالت موت سے نکالتے ہیں، شاید کہ تم اس مشاہدے سے سبق لو۔ جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو زمین خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اس طرح ہم نشانیوں کو بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں
جو مثال دی ہے کہ جس طرح ہوائیں پانی سے لدے ہوئے بادل اٹھاتی ہیں اور کسی زمین پہ جا کے برستی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ کس طرح وہ زمین پھل پھول دینے لگتی ہے، مری ہوئی زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وہ اپنے رب کے حکم سے پھل پھول لاتی ہے، بالکل اسی طرح سے اللہ تعالیٰ یہ قرآن کی آیتیں، یہ دین کا علم جو ہے، یہ اللہ کی رحمتیں کی خوشخبریاں ہمیں دے رہا ہے۔ اب اگر یہ مردہ زمین سے مراد انسانوں کے دل، اب اگر ان آیتوں کی پھوار، ان آیتوں کا علم ہمارے دل پہ اتر رہا ہے اور ہمارے دل اس دنیا پرستی سے پلٹ رہے ہیں، اللہ کے راستے کی طرف جا رہے ہیں، تو یہ وہ مردہ زمین جو اللہ تعالیٰ نے کہا نا، جو زمین اچھی ہوتی ہے وہ اپنے رب کے حکم سے خوب پھل پھول لاتی ہے، اور جو خراب ہوتی ہے اس سے ناقص پیداوار کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ زمین سے مراد یہ دل، ہواؤں سے مراد یہ قرآن کی آیتیں۔ جس طرح سے ہوائیں زمین کو، زرخیز زمین کو سرسبز کر دیتی ہیں اور مردہ زمین پہ اثر نہیں کرتی، اس طرح سے قرآن کی آیتیں اور ان کا علم جو ہے یہ زندہ دلوں کو تو اللہ کی طرف پلٹا دیتا ہے، مگر جو دل دنیا کی محبت میں اندھے ہو چکے ہوتے ہیں، اپنی خواہشات نفس میں غرق ہو چکے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آیتیں سوائے کانوں کی سماعت کے اور زبانوں کے جملوں کے علاوہ اور کچھ نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے آخری جملہ کہا ہے نا، کذالک نصرف الآیات لقوم یشکرون، یہ آیتیں ہم نشانیاں بار بار پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو شکر گزار ہونے والے ہیں۔ یعنی شکر گزاری کیا ہے؟ کہ انسان اللہ کی رہنمائی پا کر اپنی اصلاح کر لے، یہ شکر گزاری ہے۔ اس کی تشریح میں مولانا نے بڑی اچھی بات لکھی ہے، میں یہ الفاظ آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں۔ یہاں ایک لطیف مضمون ارشاد ہوا ہے، حاشیہ نمبر 46 پڑھ رہی ہوں۔ یہاں ایک لطیف مضمون ارشاد ہوا ہے جس پہ خبردار ہونا اصل مقصد کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ بارش اور اس کی برکتوں کے ذکر سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کا بیان اور حیات بعد زندگی کا ہونا بھی مقصود ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مثال کے پیرائے میں رسالت اور اس کی برکتوں اور اس کے ذریعے سے خبیث اور طیب کا فرق نمایاں کر کے پیش کر دیا گیا ہے۔ رسولوں کی آمد اور خدائی تعلیم اور ہدایت کے نزول کو بارانی ہواؤں کے چلنے اور ابر رحمت کے چھا جانے اور امرت بھری بوندوں کے برسنے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ پھر بارش کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کے یکا یک جی اٹھنے اور اس کے بطن سے زندگی کے خزانے ابل پڑنے کو اس حالت کے لیے بطور مثال پیش کیا گیا ہے جو نبی کی تعلیم اور تربیت اور رہنمائی سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت کے یکا یک جاگ اٹھنے اور اس کے سینے سے بھلائیوں کے خزانے ابل پڑنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جس طرح بارش کے نزول سے یہ ساری برکتیں صرف اس زمین کو حاصل ہوتی ہیں جو حقیقت میں زرخیز ہوتی ہے، اور محض پانی نہ ملنے کی وجہ سے جس کی صلاحیتیں دبی رہتی ہیں، اسی طرح رسالت کی ان برکتوں سے صرف وہی انسان فائدہ اٹھاتے ہیں جو حقیقت میں صالح ہوتے ہیں، اور جن کی صلاحیتوں کو محض رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے نمایاں ہونے کا موقع نہیں ملتا۔ رہے شرارت پسند اور خبیث انسان تو جس طرح پتھریلی زمین باران رحمت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتی بلکہ پانی پڑتے ہی اپنے پیٹ کے چھپے ہوئے زہر کو کانٹوں اور جھاڑیوں کی صورت میں اگلتی ہے، اسی طرح رسالت کے ظہور سے انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اس کے برعکس ان کے اندر دبی ہوئی تمام خباثتیں ابھر کر پوری طرح باہر آ جاتی ہیں۔ اس مثال کو بعد کے کئی رکوعوں میں مسلسل تاریخی شواہد پیش کر کے واضح کیا گیا ہے کہ ہر زمانے میں نبی کی بعثت کے بعد انسانیت دو حصوں میں تقسیم ہوتی رہی ہے، ایک طیب حصہ جو فیض رسالت سے پھلا اور پھولا اور بہتر پھل لایا، دوسرا خبیث حصہ جس نے کسوٹی کے سامنے آتے ہی اپنی ساری کھوٹ نمایاں کر کے رکھ دی، اور آخر کار اس کو ٹھیک اس طرح چھانٹ کے پھینک دیا گیا جس طرح سنار
چاندی سونے کے کھوٹ کو چھانٹ کر پھینک دیتا ہے. آپ کو تھوڑے سے الفاظ مشکل لگیں گے، لیکن انشاءاللہ جب آپ دوبارہ اس کو توجہ دیں گے، اب کیونکہ اگلی کلاس سے جو نبیوں کے واقعات شروع ہوں گے نا، ہم بہت مزے سے پڑھتے ہیں نا قصص القرآن، لیکن ان قصص القرآن میں جو اللہ تعالیٰ ہمیں رہنمائی دے رہے ہیں، یہ ابھی میں نے جتنی تشریح آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ تشریح دراصل ہمیں یہ بات سمجھا رہی ہے کہ نبیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو پیغام دیتے ہیں، جیسے قرآن جو ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا، تو جب یہ قرآن کی آیات اور دعوت لوگوں کے سامنے اور معاشرے کے سامنے جاتی ہے، تو دو طرح کے انسان، جس طرح بارش کے برسنے سے زمین دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے، زرخیز زمین کی الگ چھانٹ ہو جاتی ہے اور بنجر زمین کی الگ چھانٹ ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتیں جب لوگوں کے دلوں میں اور ان کے سامنے جاتی ہیں، تو جو نرم دل ہوتے ہیں وہ تو ان آیتوں کو سننے کے بعد اپنی زندگی کو اپنے رب کی مرضی کے مطابق ڈھال دیتے ہیں اور پھل پھول نیکیوں کے نکلتے ہیں. اور جو سخت دل ہوتے ہیں، دنیا کے پیچھے اندھے ہوئے ہوتے ہیں، وہاں خیر کے بجائے الٹا شر ہی ضد برآمد ہوتی. اللہ نہ کرے کہ ہم میں سے، میرے یا آپ میں سے کسی کا دل اس بنجر زمین کی طرح ہو جس پہ قرآن کی بارش برسنے کے بعد پھل آنے کے بجائے کانٹے نکلیں. اللہ نہ کرے، اللہ بھی نہیں چاہتا کہ ایسا ہو. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب تک انسان خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہیں کرتا، سورہ رات کی آیت ہے نا، اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت بدلنے کے لیے کوشش نہیں کرتی. اب جو ہم آگے پڑھیں گے تمام انبیاء علیہ السلام کے واقعات، تو یہ دراصل جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بارش کی مثال دی ہے، ہم کو اور آپ کو اپنا جائزہ لیتے رہنا ہوگا. سورہ اعراف کی آیت نمبر 58 تک ہم نے پڑھ لی. یہ آیتیں ہمارے دل پہ رحمت کی بارش بن کے برسی ہیں. ہمارے علم میں تو بے شک اضافہ ہو گیا ہوگا، لیکن کیا ہماری خیالات، ہماری سوچ، ہمارا لائف سٹائل، ہمارا مطمع نظر، ہمارا زندگی کا نظریہ، ہمارا مقصد زندگی، کیا وہ بھی اس کے مطابق تبدیل ہو گیا؟ اگر تو ہو گیا تو ہم نے ان آیتوں سے فائدہ اٹھایا، اور اگر یہ ساری آیتیں صرف کانوں کی سماعت اور زبان کی نوک تک رہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے جو اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بیان کرا. ہم کوشش کریں گے، اللہ ہماری ضرور مدد کرے گا. پچھلی دفعہ میں نے آپ لوگوں کو جو سوال لکھوایا تھا، آپ میں سے جو جوابات آپ لوگوں کے پاس سے آئے ہیں، صحیح جواب ہے وہ قرآن ہدایت اور رحمت کن کے لیے ہے نا، اور دین کو کھیل اور تفریح بنانے کا کیا مطلب ہے. آپ لوگ سوال پوچھنے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا ذہن دوبارہ ریکال کر لے، اور الحمدللہ آپ لوگوں کے جوابات الحمدللہ اس لحاظ سے درست آتے ہیں نا. آج کا سوال آپ لکھ لیجئے، چونکہ آج آیتیں تھوڑی تھیں اس لیے سوال بھی ایک ہے. سوال ہے، قرآن کی اصطلاح میں فساد سے کیا مراد ہے؟ قرآن کی اصطلاح میں فساد سے کیا مراد ہے؟ ایک اور سوال بھی لکھ لیجئے، یہ آیت نمبر 57 اور 58 سے تھا. مردہ زمین اور زندہ زمین سے کیا سمجھانا مقصود ہے؟ مردہ زمین اور زندہ زمین سے کیا سمجھانا مقصود ہے؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو اگلی کلاس میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 59 سے مطالعہ لیں گے. اچھا، پچھلی دفعہ جو سوالات آئے تھے نا، جو جوابات آئے تھے، اس میں ایک سوال ایک سامعین کی طرف سے آیا تھا، سننے والوں کی طرف سے. ظاہر ہے وہ انہوں نے پردے کے حوالے سے کرا تھا خواتین کے، تو لامحالہ ظاہر ہے اس کا بہت مفصل جواب دینا تو نہیں ممکن ہو سکے گا. میں قرآن سے آپ کی رہنمائی کر دیتی ہوں. سورہ احزاب کی آیت ہے، جنہوں نے سوال کرا تھا وہ قرآن کے اس مقام کو کھول کر بہت اچھی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، تفصیل کے ساتھ ہر پہلو کو سمجھ سکتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 آیت ہے. یہ پوری آیت جو ہے
آپ اس کا مطالعہ کر لیجئے گا. جو میرے سامنے ہے یہ تفہیم القرآن ہے. دیکھیے اب اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ تفسیر میں بہرحال تھوڑا بہت ہم دیکھتے ہیں ڈفرینس پایا جاتا ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے اللہ رب العزت نے ہمیں عقل فراہم دی ہے. بار بار قرآن کہتا ہے نا افلا تعقلون. اگر ہم اس عقل کو ہم مسلک میں یا اس میں نہ جائیں، ہم صرف یہ سوچیں کہ جو مقصد ہے اس حکم کا وہ مقصد کیا ہے، پھر ان اختلافوں میں سے ہم اس مقصد کو بیچ میں سے ہائی لائٹ کر لیں، تو میرا خیال ہے چیزیں بہت اچھی سمجھ میں آ جاتی ہیں. ایک تو کھلے ذہن سے بات کو سمجھیں نا، پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی. اگر ہم ذہن میں یہ بٹھا کے کہ یہ فلاں مسلک کا کوئی تعصب یا کوئی اور تعصب رکھ کر ہم کسی چیز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر ہماری آنکھوں کے سامنے وہی چیز آ رہی ہوتی ہے. لیکن اگر ہم کھلا ذہن رکھ کر اس تفصیل کو پڑھیں جو پردے کے حوالے سے آیت نمبر 32 سورہ احزاب میں بیان کی گئی ہے، اور پھر ساری تفصیل کو پڑھنے کے بعد جو اختلاف ہے اس اختلاف کو اس مقصد کی تحت سمجھنے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ بات بہت اچھی واضح ہو جائے گی نا. اور جس طرح پردے کے بارے میں اصل میں یہ دو سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 اور پھر اس سے ریلیٹڈ سورہ نور کی آیت نمبر 31 جس میں یہ اس کے بارے میں مزید تفصیلات موجود ہیں. آپ ان دونوں آیتوں کا مطالعہ کریں گے. دیکھیے پردہ، ستر، یہ سب مختلف کیٹیگریز ہیں نا، تو اگر یہ پورا ایک تسلسل ہے، ایک ان کے درمیان ایک سیکوینس ہے، تو اگر آپ ان دونوں آیتوں کو جو بھی میں نے سورہ احزاب اور سورہ نور کی بتائیں، جب آپ ان دونوں آیتوں کو انشاءاللہ ملا کے اس کی تشریح کے ساتھ سمجھ لیں گے تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے اللہ سے اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ جو صحیح بات ہے مجھے سجھا دے، مجھے انشاءاللہ یقین ہے کہ آپ اس اختلاف سے اور اس الجھن سے باہر نکل آئیں گے جو ہمارے معاشرے میں پردے کے حوالے سے پائی جاتی ہے. چلیں دعا کر لیتے ہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو بقیہ آیات کا مطالعہ اگلی دفعہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم علیہ. سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان ذی الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار. تبارک اللہ رب العالمین. اے بے انتہا برکت عطا کرنے والے پروردگار، ہم نے آپ کی آیتوں سے اللہ جو آپ کے احسانات، جو آپ کی نعمتیں، اللہ جو انسانیت کا مقام سمجھا ہے، اللہ اس کو ہمیں صرف سمجھنے والا نہیں بلکہ اللہ اس کے مطابق ہمیں اپنی زندگیاں ڈھالنے میں ہماری مدد فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں علم برائے علم کے بجائے علم برائے عمل حاصل کرنے کی میں ہماری مدد فرما دیجیے. اے پاک پروردگار، ہمیں اپنی شان کو اللہ تعالیٰ، اپنی ذات کو، اللہ رب العالمین کی ذات کو اللہ تعالیٰ محسوس کرنے والا بنا دیجیے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان احسانات کو محسوس کرنے والا بنا دیجیے جو آپ نے انسانوں کی ذات پر کرے ہیں. اللہ ہمیں اپنی محبت عطا کر دیجیے. اللہ ہمیں اپنے انعامات پہ، اپنے نعمتوں کا اللہ بہترین شکر گزار بنا دیجیے. اللہ ہم کو، ہماری نسلوں کو اللہ اپنی بہترین محبت عطا کر دیجیے. اللہ ہمارے وہ تمام چاہنے والے، ہمارے والدین اور ہمارے عزیز و اقارب اور ہمارے دین کے وہ ساتھی اللہ جنہوں نے ہمیں اس راستے پہ لگایا، اللہ ان کو بہترین درجات عطا فرما دے. اللہ ہمیں بھی اپنے بعد والوں کے لیے، اللہ ہمارے بعد والوں کو ہمارے لیے اللہ بہترین صدقہ جاریہ بنا دے. اللہ رب العزت ہمیں اپنی بہترین محبت دے دے. اللہ ان کاموں کی محبت دے دے جن سے تیری محبت حاصل ہو جائے. اللہ ہماری خطاؤں، ہماری کمزوریوں سے درگزر فرما دے. اللہ اپنی شان کے مطابق عطا کر دے. اللہ اپنے پیارے نبی کی امت پہ رحم کر دے. اللہم ید الاسلام والمسلمین، اللہم ید الاسلام والمسلمین. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ جس کو لا الہ کی
بنیاد پہ حاصل کرا تھا، لا الہ کے دعوے پہ حاصل کرا تھا۔ اللہ اس کلمے کے نظام سے ہماری اور ہماری نسلوں کی آنکھیں ٹھنڈی فرما دے۔ اے پروردگار ہمیں اپنے تابع فرمان بنا دے۔ اللہ ہمیں ہر حالت میں اللہ تعالیٰ آپ سے رجوع کرنے والا بنا دے، ہر کیفیت میں اللہ آپ کے آگے جھکنے والا بنا دے۔ اور اللہ جب اپنے پاس بلا تو اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں، اپنے انجام سے خوش ہوں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔